السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گائز. میں نے آج قرآن اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کے کہ جو ہے قرآن کھولا کہ اللہ تعالیٰ میری رہنمائی فرما. تو جو میری آیتیں آج نکلی ہیں تو اٹس لائک ورتھ شیئرنگ بیکاز آئی فیل کہ انہوں نے مطلب مجھ پہ اثر اٹ افیکٹڈ می. تو امید کرتی ہوں کہ آپ پہ بھی اس کا اسی طرح سے اثر ہوگا جس طرح سے مجھ پہ ہوا. تو لیٹ سٹارٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے. سورہ رعد ہے جو 13 نمبر کی سورت ہے اور اس کی جو آیات نکلی ہیں وہ 17 سے لے کے 21 تک ہیں. اوکے سو لیٹ سٹارٹ. میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں. اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور ہر ندی نالا اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلا. پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گئے اور ایسے ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے لوگ پگھلایا کرتے ہیں. اسی مثال سے اللہ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے. جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتا ہے اور جو چیز انسانوں کے لیے نافع ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے. اس طرح اللہ مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آپ کو ایک ایگزامپل دی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آسمان سے پانی برساتا ہے تو ہر ندی نالا اپنی ظرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلتا ہے. ٹھیک ہے. پتہ نہیں کیوں مجھے یہاں پہ آئی ایم ناٹ اے اسکالر, میں اللہ فارگیو می فار مائی مسٹیکس, لیکن یہاں پہ قرآن کا سا وہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی اتارا ہے تو ہر بندہ جو ہے اس کو اپنے حساب سے اس کو ظرف کے مطابق اس کو آگے جو ہے بڑھاتا ہے یا اس طرح سے لے کے یا اسے پڑھتا ہے, اس سے سیراب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گئے. ٹھیک ہے. تو جب سیلاب اٹھتا ہے تو جھاگ بھی آ جاتے ہیں اور اسی طرح کی جھاگ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں, جیسے میٹلز پہ بھی اٹھتے ہیں, جیسے زیور ہے, برتن ہے, جب ان کو پگھلایا جاتا ہے تو ان کے اوپر بھی اسی طرح کے جھاگ بنتے ہیں. تو یہ جھاگ جو ہے نا بیسیکلی تو اللہ تعالیٰ اسی مثال سے حق اور باطل کو سمجھاتا ہے کہ اس طرح کے جھاگ جو ہے وہ اڑ جایا کرتا ہے اور جو چیز انسان کی جھاگ جو ہے بیسیکلی یہاں پہ باطل کو مجھے لگتا ہے سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ اڑ جایا کرتا ہے اور جو چیز انسانوں کے لیے نافع ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو جھاگ جو ہے جب ذات کو پگھلایا جاتا ہے, جو سمندر جو ہے اس کے اوپر جھاگ آ جاتا ہے, سیلاب کے اوپر جب جھاگ آتا ہے تو بیسیکلی جو ہے وہ جھاگ جو ہے وہ اب دیکھیں یہاں پہ پگھلانے کی بات ہو رہی ہے اور سیلاب کی بھی بات ہو رہی ہے. دونوں ایک ایسی چیزیں ہیں جس میں سیلاب میں پانی آتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ کیا کرتا ہے, اور دھات جب پگھلائی جاتی ہے اگین پھر اس کے وہ دھات میں ایک تکلیف انسان مطلب ایک تکلیف ہوتی ہے دھات کو بھی. ظاہر ہے کہ آئی مین ٹو سے کہ جو ہے اس کو پگھلایا جاتا ہے تو اس کے اوپر ایک سٹریس ڈالا جاتا ہے, آئی مین ٹو سے. ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے کہ آگ ہوتی ہے, گرم ہوتی ہے اور اس کو پگھلایا جاتا ہے. تو دیکھیں اس طرح سے جو ہے نا حق اور باطل یعنی کہ پرابلم کے تھرو جو ہے وہ حق اور باطل جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو اس پہ جھاگ بنتی ہے وہ پھر وہ اڑ جاتی ہے, جو برائیاں ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں, اور جو چیز نفع بخش ہوتی ہے اور جو برائیاں ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں. اور ان اے سینس آل بھی کہ جو ہے نا جو باطل ہے وہ جھاگ کی طرح ہوتا ہے, وہ تو اڑ جاتا ہے, اور جو حق ہے نا وہ ٹھہر جاتا ہے, جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے. تو اس طرح سے لوگ جو ہے جو اس طرح سے باطل کرتے ہوئے گھوم رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو صحیح بھی سمجھتے ہیں اور دوسروں کو جو ہے نیچا دکھاتے ہیں, حق کا مذاق بھی اڑاتے ہیں, جیسے کفار مشرکین. اور پھر صرف کفار اور مشرکین نہیں ہے, ہمارے مسلمانوں میں بھی جو ہے قرآن پہ آپ کسی کو قرآنی آیات دکھائیں کہ بھائی آپ جو پریکٹس کر رہے ہیں اس میں یہ مسٹیک ہے, آپ اپنے آپ کو سدھار لیں, تو دیکھیں وہ آپ کو کیسے باطل سے جواب دیتا ہے, کیسے دھللے سے بولے گا نہیں ہم نہیں مانتے, ہمارے مسلک میں تو یہی ہوتا ہے. قرآن کو چھوڑ کے جواب دیتے ہیں یہ. اور یہ عام بندے کی بات نہیں کری ہوں ان کے, یہ مسلک کے اعلیٰ لوگوں کی بات کر رہی ہوں کہ جو خاص طور پہ آتے ہیں اور بولتے ہیں فلانا صاحب آ گئے, ایک بھگدڑ مچتی ہے کہ فلانا صاحب آ گئے, فلانا صاحب آ گئے. ان کی زبان کے ہمارے ہاں تو یہی ہوتا ہے, ہمارے مسلک میں تو یہی ہوتا ہے. تو جب آپ سوچیں نا کہ تو یہ جو جھاگ ہوتے ہیں نا, یہ جو جھاگ ہوتے ہیں یہ اڑ جایا کرتے ہیں. یہ جو شور شرابے مذاق اڑانا ایک دوسرے کا بلا وجہ قرآن کا مذاق, مطلب آپ قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں. ہم سوچیں کہ آپ کسی شخص کو اگر بولیں نا کہ تم کیا بول رہے ہو, کیوں بول رہے ہو میں سب, یا آپ اس پہ چلا رہے ہیں, آپ مجھ پہ نہیں چلا رہے, آپ اس پہ نہیں چلا رہے بندے پہ, آپ دراصل قرآن پہ چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ قرآن کی بات کو نہیں مان رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو جھاگ ہوتا ہے نا باطل
اس کو اڑا دیا کرتا ہے، اور ہوتا بھی وہ جھاگ کی طرح ہی ہے۔ جھاگ کیا ہوتا ہے؟ اس کا کوئی وزن ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا، بس جھاگ کی طرح ہوتا ہے سطح پہ، اور وہ اڑ جاتا ہے، اور جو نفع بخش چیز ہوتی ہے نیچے وہ ٹھہر جاتی ہے۔ آگے پڑھی ہوں، اللہ علم آئی ایم ناٹ اے اسکالر سو اف آئی ایم میکنگ اینی مسٹیکس may اللہ forgive me for that۔ آگے میں پڑھی ہوں، جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اسے قبول نہ کیا وہ اگر زمین کی ساری دولت کے بھی مالک ہوں اور اتنی ہی اور فراہم کر لیں تو وہ خدا کی پکڑ سے بچنے کے لیے اس سب کو فدیے میں دے ڈالنے پر تیار ہو جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ۔ یہاں پہ جو بھی رکوع تھا وہ اینڈ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رب کی جو دعوت ہے، قرآن ہے، اس کو قبول کر لیں گے۔ دیکھیں صرف مسلمان ہونا نہیں ہوتا ہے، ہمیں قرآن پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اسی طرح جج کرتا ہے، ہم اپنے آپ کو کتنا بھی مسلمان کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو ہمیں اسی طرح جج کرے گا کہ اس نے قرآن جو ہے وہ ہم پہ نازل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیوں دیا، کہ ہم اسے پس سے پشت ڈال دیں اور نام کے مسلمان بن کے عیاشی کریں اور آخر میں ہمیں جنت بھی مل جائے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر جو صحابہ کرام ہیں اور رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں، اور جن لوگوں نے بہت ساری قربانیاں دی، پچھلے جو بنی اسرائیلی بھی تھے، وہ تو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تو اتنی محنت کی، اتنی عبادتیں کی، اتنی جہاد کی اپنی جان مال سے، قرآن پہ عمل کیا، ہمیں آپ اس طرح سے جنت دیا اور ان کو آپ ایسے ہی دے رہے مفت میں؟ کیا وہ یہ بات نہیں سوچیں گے؟ کیا وہ یہ سوال نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ سے؟ تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے نا کہ ہم کہاں پہ ہم حقیقت پسندی سے سوچیں، اپنے کہتے ہیں نا کہ اپنے ڈیلیوژن میں نہ رہیں، اپنی فالس ہوپس میں نہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے، جو طریقہ سمجھایا ہے، اس سے ہمیں کرنا پڑے گا، قرآن پہ عمل کرنا ہوگا۔ اسی قرآن کے ذریعے جو ہے ہماری سارے مسئلے حل ہوں گے۔ ہم باطل کا نظام ہے، سودی بینک ہے، وہاں سے ہم ساری چیزیں اپنے معاملات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سود جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ اور آپ سوچیں، اور آپ یہ سوچیں کہ جو ہے رشوت ہے اور یہ ساری چیزیں، بدمعاشی کرنا، کسی کا حق مارنا، کسی کو تکلیف اور اذیت میں مبتلا کرنا، ان سب چیزوں کے کتنے بڑے گناہ ہیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی معاف کر کے، کیا وہ لوگ سوال نہیں اٹھائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس نے ہمیں تکلیف اور اذیت دی، اس کو جہنم کا عذاب دے؟ آپ ایسے ہی آپ کو جنت مل جائے گی؟ کس ڈیلیوژن میں رہ رہے ہیں؟ کون سی جنت میں رہ رہے ہیں آپ؟ حقیقت میں واپس آ جائیے، اس قرآن کے ذریعے ہی ہمیں سب کچھ ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کے لیے دیا، اس کو چوم کے ایک جگہ پہ رکھنے کے لیے نہیں دیا۔ اس کو چوم کے ایک جگہ رکھ لیا اور بس نعتیں پڑھ لیں اور کچھ چیزیں کر لیں، بس یہ ہو گیا آپ کا مذہب۔ اس پہ پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، عمل پیرا ہونا ہے ہمیں۔ اور وہ بھی یہ نہیں کہ پارٹس آف اٹ، کہ ہم اس کو پارٹس آف اٹ اس کے لے لیتے ہیں اور باقی پارٹ اس کے چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ حصے ہم جو ہمیں ہمارے لیے سوٹیبل ہوتے ہیں، ہمیں لگتا ہے ہمارے لیے آسانی ہے اس میں، یا ہمارا فائدہ ہے ان میں، ہم ان حصوں کو لے لیتے ہیں۔ یہ تو یہودیوں والی پریکٹس ہے موسٹ پرابلی، اللہ علم، جتنا میں اسٹڈی کیا میں اس کے حساب سے کہہ رہی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کتاب کے کچھ حصوں کو جو تمہیں فائدہ مند ہے اس کو لے لیتے ہو، اور جو باقی حصے ان کو چھوڑ دیتے ہو۔ تو پورا قرآن ہمیں کرنا ہے، پورا قرآن پہ ہمیں عمل کرنا ہے، من و ان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حساب سے ہمیں چلنا ہے۔ باقی اللہ حساب لینے والا ہے، لیکن یہ والی بات ہے کہ ہمیں جو ہے وہ، اور ایک بات اور بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں رحمان و رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی خزانے کرتا ہے، لیکن جب اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تب اللہ واحد القہار ہوگا۔ وہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم نہیں ہوگا، واحد القہار ہوگا۔ تو وہاں پہ جو ہے آپ سوچیں کہ جو ہے واحد القہار رب سے ہمارا وہ پالا پڑے گا۔ یہاں پہ تو رحمان و رحیم ہے کہ ہمیں اگنور کر رہا ہے ہماری چیزوں کو، وہاں پہ واحد القہار ہوگا، ہمارا حساب کتاب کر رہا ہوگا۔ اور آپ ایک بات بتائیے ذرا مجھے، اگر آپ حساب کتاب کرتے ہیں، اور اگر آپ مجھے بتائیں کہ آپ حساب کتاب کرتے ہیں اور آپ تولتے ہیں چیزوں کو، جب آگے آپ کوئی چیز بزنس کرتے ہیں یا کوئی چیزیں آپ لین دین کا معاملہ کرتے ہیں، آپ سوچیں آپ کتنے کڑک ہیں اپنے حساب میں کہ ایک پیسہ بھی کسی کو نہیں جانے دے، ایک پیسے کا بھی جو ہے وہ، آپ 1 روپیہ بھی جو ہے، 10 روپے بھی آپ کسی کو نہ، حساب کتاب میں ہر چیز آپ کھینچتے ہو۔ تو پھر آپ یہ سوچو کہ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ جب آپ کے ساتھ حساب کتاب کرے گا تو کیا وہ یہ نہیں بولے گا، کیا یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم تو اپنے حساب کتاب میں پڑے پکے تھے،
اب مجھے بھی اسی طرح سے پکا والا حساب کتاب دو جس میں تم اپنا فائدہ اور ہر چیز کو تم دیکھتے تھے، تو کیا اللہ تعالیٰ ہمارا اس طرح سے حساب کتاب نہیں کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے قرآن میں کہ تمہاری ایک ذرہ برابر بھی نیکی جو ہے وہ رائیگاں نہیں جائے گی، اور ذرہ برابر بھی تمہارا گناہ جو ہے نا وہ چھپا نہیں رہے گا، وہ بھی میجر ہوگا، یہ سوچ لیجئے گا آپ کہتے ہیں نا اللہ غفور الرحیم ہے، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن دنیا میں آخرت میں واحد القہار حساب کتاب کرے گا نا وہ پھر۔ بہرحال میں تو اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ غفور الرحیم ہی رہے میرے لیے تو، اور لیکن بہرحال اللہ کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے جو جس پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق چلنا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے حق کو، جو اللہ کا قرآن ہے، جو صحیح راستہ ہے اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، اب بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں امباڈی کیا قرآن کو، کیوں فالو کیا پورے طریقے سے اس قرآن کو؟ اگر یہ قرآن میں امپورٹنس نہیں ہوتی، قرآن کی کوئی امپورٹنس نہیں ہوتی، صرف اللہ کی وحی آ رہی ہوتی، اس کو چوم کے رکھنے والی چیز ہوتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکلیفیں کیوں اٹھائی، کیوں اس کو فالو کیا؟ ان کی یہاں تک کہ ان کی بیٹی نے جو ہے ان سے ہیلپر مانگا کہ بھائی آپ ہمیں جو ہے وہ ایک ملازم دے دیں، غلام دے دیں، جو بھی ہے، تو انہوں نے جو ہے یہ کام کرنے والا دے دیں، تو انہوں نے منع کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جو ہے نبی کے گھر والوں کے لیے نہیں ہے سب کچھ۔ تو آپ بتائیں اتنی تکلیفیں کیوں برداشت کی انہوں نے، کیوں قرآن پہ عمل کیا، کیوں اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھیں، کیوں انہوں نے اپنے میٹرز میں جو ہے وہ صادق اور امین اور یہ اور وہ ساری چیزیں کیوں کی، سود کے نظام کے خلاف اور یہ سب کچھ، اور قرآن کو پڑھنا پڑھانا اور اس کو پھیلانا، یہ سب کچھ کیوں کیا؟ یہ سب کچھ انہیں پہ ذمہ داری تھی، ہم پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے رسولوں کو کیوں بھیجا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ ہمارے لیے ایگزامپل ہوتے ہیں، ایک پرفیکشن، ایگزامپل میں ایک پرفیکشن ہوتی ہے، اس پہ جس لمٹ تک اللہ تعالیٰ نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل پرفیکٹ ہے، تو ان کے حساب سے ہم اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے، ان کے حساب سے ہمیں چلنا ہوتا ہے۔ یہ تو نہیں کہ رسول آئے بس ان کو پڑھ لیا، ان کے اوپر جو ہے تعریفیں کر دی ان کی، بس یہ ہو گیا، نہیں، انہوں نے جو ہمیں کہا ہے اس پہ عمل بھی کرنا ہے، اسی لیے تو وہ آئے تھے یہاں پہ، اور اسی لیے انہوں نے عمل کر کے دکھایا تاکہ تم بھی یہی کرو۔ اور صحابہ بھی اسی طرح کیا کرتے تھے رضوان اللہ علیہ مجمعین، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے فالو کرتے تھے ان کو وہ فالو کرتے تھے۔ تو آپ یہ سوچیں کہ آپ اور میں، ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں اور ہم کون سی جنت میں رہتے ہیں، کون سے ڈیلیوژن میں رہتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس نے حق کو قبول کر لیا اللہ تعالیٰ کے، اس کے لیے تو بھلائی ہے، لیکن جس نے جو ہے قبول نہیں کیا، وہ اگر پوری دنیا کی دولت کا بھی مالک ہے، مطلب اس کے پاس دنیا کی ساری دولت ہے، اور اتنی ہی اور بھی جو ہے وہ لے فراہم کر لے، تو وہ جو اپنے آپ کو نہیں چھڑا سکتا اس عذاب سے، وہ فدیے میں دے دے اللہ تعالیٰ کو یہ سب دولت، دنیا کی ساری دولت دے دے، اور اس کے ساتھ اور بھی اتنی ہی اور بھی دے دے، تب بھی وہ اپنے آپ کو اس عذاب سے نہیں چھڑا پائے گا۔ اگر وہ منکر ہے، اگر وہ حق کو اس نے قبول نہیں کیا، تو نہیں چھڑا پائے گا اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے۔ مطلب وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بندہ ہوگا وہ خدا کا عذاب اتنا سخت ہوگا۔ اچھا، یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے، یہ بات نہیں ہو رہی، یہ بات یہ ہو رہی ہے کہ خدا کی جو پکڑ ہے وہ اتنی سخت ہوگی کہ جو دولت ہے جسے ہم اتنی محبت کرتے ہیں، اگر پوری دولت کے، دنیا کی دولت کے کوئی مالک ہوگا نا، اور اتنی ہی اور بھی وہ دولت اس کے پاس موجود ہوگی، تو وہ یہ چاہے گا، اللہ کی پکڑ اتنی سخت ہوگی کہ سب کچھ فدیے میں ڈال دے، تیار ہو جائے گا فوراً کہ سب کچھ فدیے میں ڈال دے۔ یہ وہ لوگ ہیں، آگے پڑھی ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں سے جو حق کو قبول نہیں کریں گے، ان سے بری طرح حساب لیا جائے گا اور ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آگے پڑھی ہوں، بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے، اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے، دونوں یکساں ہو جائیں؟ کوشچن مارک۔ نصیحت و دانشمند لوگ ہی قبول کیا کرتے ہیں، اور ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے۔ ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں برقرار رکھتے ہیں،
اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہا ہے کہ جو لوگ اس کتاب کو حق مانتے ہیں اور جو نہیں مانتے، جو اسے قبول کرتے ہیں نہیں قبول کرتے، یا اس کو دیکھ کے اندیکھا کر دیتے ہیں، اس کو نہیں قبول کرتے، تو کیا وہ دونوں برابر ہو گئے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نصیحت وہی قبول کرتے ہیں جو لوگ دانش مند ہوتے ہیں، ورنہ سب بولتے ہیں ہمیں نہیں ماننا، ہم اپنے مزے میں ہم کیوں مانیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حقیقت کو، نصیحت کو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہوتے ہیں، جو سوچتے ہیں، جو عقل والے ہوتے ہیں، اپنی عقل کو استعمال کر کے سوچتے ہیں. اور ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ جو عہد اللہ تعالیٰ سے باندھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اس کو مضبوط باندھنے کے بعد توڑتے نہیں ہیں، اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں. جو انہوں نے اگر کہا ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں گے، دین پہ عمل کریں گے، قرآن پہ عمل کریں گے، جو بھی عہد ہوتے ہیں اپنے، وہ ان کو پورا کرتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ عہد کو باندھنے کے بعد جہد توڑ ڈالے. تو اس طرح دیکھیں اب یہ تو ایک قرآن کا عہد بھی، اور پھر اس کے علاوہ دنیاوی عہد بھی. ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں ہم اس طرح کرتے ہوں کہ جو ہے کسی کے ساتھ ہم نے کوئی کمٹمنٹ کیا ہے، کوئی وعدہ کیا ہے، کوئی عہد کیا ہے، اور اپنا فائدہ نکالنے کے بعد جو ہے اس کا عہد ہی توڑ دیا. تو یہ سب ہمیں سوچنا ہے. تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی نصیحت کو قبول کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کیریکٹرسٹکس بتا رہا ہے کہ وہ اس طرح نہیں ہوتے کہ عہد کو، اللہ تعالیٰ کے عہد کو مضبوط باندھا اور پھر توڑ دیا. اسے پورا کرتے ہیں عہد کو جو اللہ سے عہد باندھا ہو. ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا انہیں برقرار رکھتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ہر چیز کو، جن جن روابط کو برقرار، یعنی ہر روابط کو برقرار رکھتے ہیں. جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جن باتوں کا، جن باتوں کا، دیکھیں ہر بات کی یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے، جن جن باتوں کا حکم دیا ہے یا جن جن باتوں کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں برقرار رکھتے ہیں. اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے. اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، تقویٰ رکھتے ہیں اپنے رب کا، اور اس بات سے خوف کرتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے. ٹھیک ہے. تو یہ کیریکٹرسٹکس ان کی ہیں جو حق کو قبول کرنے والے ہیں، جو عقل مند لوگ ہیں، جو نصیحت کو قبول کرنے والے ہیں. تو امید کرتی ہوں کہ آج کے سبق سے جو ہے مجھے اور آپ کو رہنمائی ملی ہوگی، آپ کو کچھ سمجھ میں آیا ہوگا. May Allah forgive me for my mistakes because I'm not a scholar. جزاک اللہ for listening. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.